السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حفظ الایمان۔ اس کی صفحہ نمبر 15 پر ایک عبارت ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ حفظ الایمان کی وہ عبارت ہے جس پر بریلوی مذہب کے علماء شدید اعتراض کرتے ہیں اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر سنگین الزام لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی توہین یا گستاخی کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مولانا اشرف علی تھانوی بھی اپنے اس لکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کی ہے۔ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ گستاخی اس طور پر ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی اس عبارت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں، بچوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ویسا ہی علم عام انسانوں کو بلکہ پاگلوں کو اور دیگر جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرح پاگلوں کو بھی علم ہے، حضور کے علم کی طرح جانوروں کو بھی علم ہے، حضور کے علم کی طرح عام انسانوں کا بھی علم ہے، تو ایسا شخص چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین کر رہا ہے، اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اشرف علی تھانوی بھی اپنے اس کفریہ عبارت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ہوا، اور جو شخص گستاخی کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف علماء حق علماء دیوبند کی طرف سے بھی اور خود حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بار بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے، اس میں تشبیہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کی گئی ہے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر لکھنے والے نے اس سے تشبیہ کا معنی مراد لیا ہے یا گستاخی کی ہے تو یقیناً ہم بھی کافر مانتے ہیں، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس میں تشبیہ کا معنی نہیں ہے، تشبیہ ذرہ برابر بھی ہم نے اس میں وہم اور گمان بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ میں تو خود اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے، حضور کے علم مبارک کو کسی جانور یا عام انسان کے علم سے تشبیہ دیتا ہو، تو ایسا شخص میرے نزدیک بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب علماء حق علماء دیوبند کی طرف سے اور خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس طرح کا جواب دے دیا گیا، اس کے بعد تو اس پر بحث ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب بھی اس پر بات ہوتی رہتی ہے، تھمنے والی نہیں ہے۔ یہ بریلوی اس پر کیچڑ اچھالتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی گستاخ ہے، اگرچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف طور کہہ دیا کہ یہاں پر کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے۔ جب ہم یا آپ بریلویوں کو یہ جواب دیں گے کہ یہاں پر گستاخی نہیں ہے، تو آپ پر پلٹوار کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو اگر مان لو کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسا علم اشرف علی تھانوی کو ایسا ہی علم سوروں کو، گدھوں کو اور عام جانوروں کو ہے، تو بتاؤ اس میں اشرف علی تھانوی کی توہین ہے یا توہین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر یہ توہین نہیں ہے تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بتاؤ اشرف علی تھانوی کو عالم کیوں کہتے ہو، کیا اس وجہ سے
کہ اشرف علی تھانوی کو تمام چیزوں کا علم تھا اس لیے ان کو عالم کہتے ہیں۔ اگر تمام چیزوں کا علم تھا تو یہ تو دلیل عقلی و نقلی سے خارج اور باطل ہے، کیونکہ اشرف علی تھانوی کو تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ لیکن اگر عالم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بعض چیزوں کا علم تھا، تو بعض چیزوں کا علم تو جانوروں کو بھی، کتوں کو بھی، سوروں کو بھی ہوتا ہے، تو اس میں عالم کہنے کے سلسلے میں اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص ہے؟ اس طرح سے الٹی سیدھی باتیں کر کے پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ عبارت خود دیوبندیوں کے نزدیک گستاخی کی عبارت ہے، اور یہ عبارت ان کی شان میں گستاخی ہے، اشرف علی تھانوی کی شان میں گستاخی ہے، تو اگر یہی عبارت کوئی شخص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہماری جان، ہماری مال، سب کچھ فدا ہے، اگر ان کی شان اقدس میں کوئی ایسا جملہ کہتا ہے تو ان حضور کی شان میں گستاخی کیوں نہیں ہے؟ معزز ناظرین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بریلویوں کو جو سب سے بڑا دھوکہ لگا ہے، یا بریلوی علماء اپنی عوام کو جو سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون کو حاصل ہے، تو یہاں پر جو لفظ ایسا ہے، اس لفظ ایسا کو وہ تشبیہ کے لیے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف اور صرف تشبیہ کے لیے ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کسی معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اردو زبان کو سمجھنے کے لیے اردو محاورات اور اردو لغات کو جاننا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اردو لغات کے اصول و ضابطے کو سمجھ لیں گے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یقیناً طلب ہو حق کو حاصل کرنے کی، طلب ہو سیدھے راستے پر چلنے کی، تو اس کے لیے یہ نصیحت کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے، لفظ ایسا ہر جگہ پر تشبیہ کے لیے نہیں آتا ہے۔ لفظ ایسا اگر ایسا کے ساتھ جیسا، ابھی آپ نے جو دونوں جملے سنے ہیں بریلویوں کی طرف سے، ایسا علم جیسا، تو اگر ایسا کے ساتھ لفظ جیسا بھی آ جائے تب تو یقیناً تشبیہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جیسے جتنا علم اس کے پاس ہے اتنا علم اس کے پاس ہے، جیسا علم اس کے پاس ہے ویسا علم اس کے پاس ہے، جیسی کتاب اس کے پاس ہے ویسی کتاب اس کے پاس ہے۔ تو ایسا اور جیسا جب دونوں ساتھ میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں تشبیہ کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے کی طرح مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے جیسی وہ کتاب ہے، یا ایسی کتاب جیسی وہ کتاب، تو ان دونوں صورتوں میں ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا بغیر جیسا کے آئے، یعنی صرف ایسا آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جیسا کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس میں کبھی کبھی ایسا تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی بغیر تشبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایسا بغیر جیسا کہ آیا ہوا ہے، جیسا کہ عبارت آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر ایسا علم غیب کے بعد جیسا تیسا کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف ایسا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے جو بات کہی کہ ایسا اردو محاورات میں اگر بغیر جیسا کے ہو تو کبھی کبھی بغیر تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، اسی طریقے سے ایسا اتنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتنا علم غیب، کتنا علم غیب؟ جتنا کے لیے آپ عالم الغیب ہونے کو جائز سمجھتے ہیں، اس سے مراد بعض، یہاں پر ایسا اتنا کے معنی میں ہے، اور صرف یہ مطلب ہے کہ بعض علم غیب حضور کو بھی ہے اور بعض عام انسانوں کو بھی ہے۔ تو اگر بعض غیبی باتوں کے جان لینے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہا جانا درست ہے، بعض غیب کی باتیں تو عام انسانوں کو بھی معلوم ہیں، انہیں بھی عالم الغیب کہنا چاہیے۔ جب آپ عام انسانوں کو عالم الغیب نہیں کہتے ہیں تو حضور کو بھی عالم الغیب کہنا درست نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے جو کہا کہ ایسا اگر بغیر جیسا کے آئے تو اتنا کے معنی میں بھی آتا ہے اور بغیر تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ امیر اللغات ایک کتاب ہے، اردو لغت کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 میں یہ تحقیق موجود ہے کہ ایسا، اسے کئی معنی لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 4 معنی لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا دیکھیے نمبر 2، ایسا کا ایک معنی ہوتا ہے اس قدر، اتنا، اس کو سمجھایا ہے جملہ استعمال کر کے، ایسا مارا کہ ادموا کر دیا، ایسا مارا کہ ادموا کر دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر ایسا کا استعمال ہوا ہے،
لیکن بغیر جیسا کہ ہے تو یہاں پر تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایسا اتنا کے معنی میں ہے ایسا مارا کہ ادھواں کر دیا، یعنی اتنا مارا کہ اس کو مار مار کے ادھواں کر دیا، یہ ہمارا محاورہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک شعر اس پر فٹ کرتے ہیں، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بادہ کش کا جسم ہے ایسا لطیف و صاف، اس بادہ کش کا جسم ہے ایسا لطیف و صاف، زنار پر گمان ہے موج شراب کا۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ایسا لطیف و صاف، یہاں پر ایسا لطیف و صاف آیا ہوا ہے کہ یہاں پر بھی ایسا بغیر جیسا کہ آیا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ لفظ ایسا ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ کبھی کبھی بغیر تشبیہ کے لیے آتا ہے، خاص طور سے جب کہ ایسا بغیر جیسا کہ آئے، تو یہاں پر بھی تشبیہ کا معنی نہیں ہے۔ تو اب ایسا بغیر تشبیہ کے ہونے کی صورت میں اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو نے اپنی کتاب میں حفظ الایمان میں لکھا ہے، اس کا مطلب اور خلاصہ اس طریقے سے ہوگا۔ آپ کتاب کی عبارت دیکھیے اور مطلب ہم خود سمجھاتے ہیں کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آپ کی ذات مقدس پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، یعنی اسی زید سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس غیب سے مراد، یعنی اس غیب سے جس کی وجہ سے وہ عالم الغیب کہتا ہے، مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ معزز ناظرین، یہاں پر حضرت مولانا نے یعنی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم الغیب کہنے والے شخص سے یہ پوچھا ہے جسے کہتے ہیں الزامی جواب کے طور پر کہ تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو تو کس اعتبار سے کہتے ہو؟ آیا اس لحاظ سے کہ حضور کو بعض غیب کا علم ہے یا اس وجہ سے کہ آپ کو کل غیوب کا علم ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی اگر تم حضور کو بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہتے ہو تو اس میں یعنی اس مطلق بعض غیب کے علم میں اور اس کی وجہ سے عالم الغیب کہنے میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا یعنی بعض علم غیب، ایسا اتنا کے معنی میں ہے اور اس کا تعلق صرف بعض سے ہے، کیونکہ بات چل رہی ہے بعض کی، کل کی بات نہیں چل رہی ہے، کیونکہ کل تو حضور کو حاصل ہی نہیں ہے بلکہ بعض حاصل ہے۔ تو اگر حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا یعنی بعض علم غیب کہ جو عالم الغیب کہنے کے لیے تمہارے اس اصول پر کافی ہو، یعنی کچھ نہ کچھ غیب کا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ آگے پورا جملہ پڑھیے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ دیکھیے عام طور سے بریلوی علماء اس عبارت کو نہیں پڑھتے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ کچھ نہ کچھ علم، کچھ نہ کچھ غیب کی باتیں تو عام انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، پاگلوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ، اور یہی دوسرے جملے میں کہہ لیجئے کہ بعض علم۔ تو اگر صرف بعض چیزوں کے جان لینے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں، کہنا جائز مانتے ہیں، تو بعض چیزوں کا علم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عام انسانوں کو بھی حاصل ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ بتلایا ہے کہ اگر بعض باتوں کے جان لینے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہوگا تو بعض باتوں کو تو عام انسان بھی، عام جانور بھی جانتے ہیں، تو ان کو بھی عالم الغیب کہنا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی شخص حضور کے علاوہ عام لوگوں کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں سمجھتا، آخر کیوں؟ معزز ناظرین، اس سے واضح ہو گیا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں لفظ ایسا بول کر تشبیہ کا معنی مراد نہیں لیا ہے۔ اب رہی وہ بات جو بریلویوں کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ اگر یہ تشبیہ کا معنی نہیں ہے، اس میں حضور کی گستاخی نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جیسا علم اشرف علی تھانوی کو ہو ایسا ہی علم جانوروں کو، پاگلوں کو، سوروں کو اور کتوں کو ہوئے، تو اس میں اشرف علی تھانوی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی واضح کر دیا کہ یہاں پر ایسا کے ساتھ جیسا لگا ہوا ہے اور یہاں پر تشبیہ کا معنی ہے،
تو آپ جب تشبیہ کا معنی مراد لے رہے ہیں تو یقیناً گستاخی ہوئی ہے، اور سارا جھگڑا، سارا مدار اس پر ہے کہ تشبیہ کا معنی مراد ہے یا نہیں۔ ہم نے واضح کیا تشبیہ کا معنی مراد نہیں ہے، اور یہ جو جملہ استعمال کیا گیا اس میں تشبیہ کا معنی ہے، اور یقیناً تشبیہ دینا غلط ہے، اس سے وہ تنقیص لازم آتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کے سلسلے میں یہ تفصیل ہے تو اسی کے انداز میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ اشرف علی تھانوی کو عالم کیوں کہا جائے، کیا اس لیے کہ ان کو تمام چیزوں کا علم ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ تو دلیل عقلی و نقلی سے خارج ہے، اور اگر بعض چیزوں کے علم کی وجہ سے ان کو عالم کہا جاتا ہے تو اس میں ان کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں کو، پاگلوں کو، کتوں کو، سوروں کو حاصل ہے۔ تو اس صورت میں اشرف علی تھانوی کی تنقیص ہے یا تنقیص نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی ہو یا کوئی بھی عام آدمی ہو، عالم ہو، جنہیں بھی عالم کہا جاتا ہے اسی لیے عالم نہیں کہا جاتا کہ انہیں بعض چیزوں کا علم ہے یا کل چیزوں کا علم ہے۔ کل یا بعض سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عالم اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جو شخص شریعت کا ماہر ہوتا ہے، شریعت کا عالم ہوتا ہے، مذہب اسلام کے مسائل کو جاننے والا ہوتا ہے، اسے عرف میں عالم کہا جاتا ہے۔ لیکن عالم الغیب جس پر بحث ہو رہی ہے، ہر کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ جسے بھی غیب کی باتیں بتا دی جائیں اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب شریعت میں، عرف میں اسے کہا جاتا ہے جسے کائنات کے ذرے ذرے کا بلا واسطہ یعنی ذاتی علم حاصل ہو، اور یہ صفت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس جو علوم ہیں وہ ذاتی ہیں، بغیر کسی کے بتائے ہوئے ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ اور بندوں کو جو بھی علم ملا ہے، جو بھی باتیں معلوم ہوئی ہے، چونکہ کسی کے بتانے سے، کسی کے واسطے سے ملی ہیں، تو اس پر عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا بریلویوں کی طرف سے جو دو باتیں کہی جاتی ہیں اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس پھنسانے کے لیے، الزام تراشی کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معزز ناظرین، کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حفظ الایمان میں تشبیہ کا معنی مراد ہرگز نہیں ہے، تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ جو لوگ تشبیہ کا معنی مراد لے کر حضور کی شان میں گستاخی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ خود ہی نادان کہہ لیجئے، جاہل کہہ لیجئے، یا ہر دھرم کہہ لیجئے، یا فتنہ پرور کہہ لیجئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔